خولی بن یزید یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر انور کو لے کر کوفے کی گلیوں میں گھومتا اور اعلان کرتا تھا کہ لوگوں، امام حسین کے سر کو میں نے کاٹا ہے۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے۔ امام حسین جب کوفے میں تشریف لے جا رہے تھے نا، تو راستے میں حور بن یزید ملا۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ اگر یہاں سے واپس جانا چاہیں تو میں راستے کھلوا دیتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو روکے گا۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا، میں علی کا بیٹا ہوں، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، میں نہیں جاؤں گا میدان چھوڑ کر۔ ایک طرف امام علی مقام ہے اور دوسری طرف یہ بدبخت بد کردار کمینہ آدمی۔ جب مختار سقفی نے اعلان کیا نا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کے ماروں گا، تو جہاں سارے کوفے والے بھاگ گئے نا، وہاں یہ بد کردار آدمی بھی کوفہ چھوڑ کے بھاگ گیا، دور جا کے علاقے میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی نے اسے بتایا کہ آجا، امن ہو گیا ہے، شانتی ہو گئی ہے، چپ چین ہو گیا ہے۔ تو یہ آ گیا واپس۔ جیسے ہی آیا نا، تو اس کی جو بیوی تھی نا، وہ امام علی مقام سے، حضور کی آل اولاد سے محبت کرنے والی تھی۔ اس نے پیغام بھجوا دیا کہ خولی بن یزید آ گیا۔ مختار سقفی نے فوراً اپنے فوجیوں کو بھیجا اور کہا کہ گرفتار کر کے لاؤ۔ ظالم جو ہوتے ہیں نا، ظالم یہ بزدل ہوتے ہیں۔ جب مختار کے لوگ ادھر سے چلے نا، اس کو خبر ہو گئی کہ مختار کے فوجی آ رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے، تو اس نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ مختار کے فوجی اگر گھر آئے نا، ان سے کہنا وہ تو آیا ہی نہیں، یا ان سے کہنا وہ گھر پہ نہیں ہے۔ اور پھر خود جا کے چھپ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ کام دیکھو اس کے۔ میں نے کہا نا کہ ظالم بزدل ہوتے ہیں، اور اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ ٹوکرے کے نیچے بھی چھپ جاتے ہیں خود کو بچانے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قہر یہاں نہیں پہنچے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل ختم ہوتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ختم ہوتی ہے، تو پھر بندہ 7 کمروں میں بند کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں بھی پہنچ ہی جاتا ہے۔ مختار کے فوجی آئے، انہوں نے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ مختار کی بیوی گئی، جا کے دروازہ کھولا۔ جی، انہوں نے کہا ہمیں مختار نے بھیجا ہے خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس کی بیوی تھی نا، زبان سے بولی اور بول کے کہنے لگی وہ تو گھر ہے ہی نہیں۔ آنکھ اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ چھپا ہوا ہے، یعنی ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے، بتا دیا اس نے۔ مختار کے فوجی بڑھے آگے، انہوں نے جا کے ٹوکرا اٹھایا، مل گیا، گرفتار کر لیا، لے آئے۔ مختار سقفی نے اعلان کیا کوفے کی گلیوں میں، لوگوں سے کہا کہ لوگوں باہر نکلو اور دیکھو امام حسین کے قاتلوں سے مختار سقفی کیسے انتقام لیتا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کچھ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ مختار نے اعلان کیا، مختار نے کہا لوگوں، آج سے 6 سال پہلے کی بھی تاریخ تمہیں یاد ہے، یہی وہ بدبخت بد کردار کمینہ آدمی ہے، یہی وہ لعنتی آدمی ہے جو امام حسین کے سر انور کو انہی گلیوں میں لے کر گھومتا تھا نا، اور کہتا تھا کہ امام حسین کا سر میں نے کاٹا ہے۔ پوچھو اس سے کہ اس بدبخت آدمی نے امام علی مقام کے ساتھ اس طرح کیوں کیا تھا۔ لوگوں نے جب پوچھا مکر گیا، کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے تو نہیں امام حسین کا سر کاٹا تھا۔ لوگوں نے کہا پھر تو نعرے کیوں لگاتا تھا؟ کہنے لگا وہ تو میں انعام لینے کے لیے نعرے لگاتا تھا۔ مختار سقفی نے کہا اچھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ خاندان کس کا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آل اولاد کس کی ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تو غداری کس کے ساتھ کر رہا تھا؟ تو علی کے بچوں کے ساتھ غداری کر رہا تھا، تو امام علی مقام امام تشنقام کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ جب گرفتار ہو گیا، اسے پتہ چل گیا نا اب میں بچ نہیں سکتا، تو کہنے لگا کہ میرے پاس دولت کے انبار ہیں، میرے پاس زمینوں کے کاغذات ہیں، بہت ساری جائیداد ہے، سب کے سب لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ مختار نے کہا
وہ تیری گورنری کدھر ہے، وہ تیرا تاج کدھر ہے، وہ تیری حکومت کدھر ہے جس کی خاطر تو نے امام علی مقام پہ ظلم کیا تھا؟ تیرا ظلم تو اتنا بڑا ہے کہ تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جب رب ہو کے تجھے معاف نہیں فرمائے گا، مختار سقفی تجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ نہیں، تجھے آج کے دن معافی نہیں ملنی۔ مختار سقفی نے کہا آگ جلائی جائے، اور پھر تلواروں کے زخم مارے، تلواریں مار مار کے اس کو زخمی کیا۔ جب نڈھال ہو گیا پھر اس کا گلا کاٹا، اس کی گردن کاٹی، اور پھر اسے زندہ جلا دیا، اور لوگوں کو پیغام دے دیا کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ جب دولت دے، قوت دے، اقتدار دے، پیسہ دے، حسن دے، جوانی دے، صحت دے، تندرستی دے، تو پھر انہیں اکڑنا نہیں چاہیے، انہیں جھک جانا چاہیے۔ کیوں کہ جھکے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند، اکڑنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دولت دے، اقتدار دے دے، پیسہ دے دے، تو پھر لوگوں پہ ظلم کرو گے؟ مختار سقفی نے کہا جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ہی انتقام لیتا ہے۔ زندہ جلا دیا اسے، اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔